دستگیر جہاں اور گسار زمان، سید سروران حامی میں بسا، قائد المرسلین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بہت فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حقیقت بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شوال محرم کا مبارک مہینہ جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے راہ حق میں احد کے مقام میں جہاد کیا۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت نمایاں نام اور حضور علیہ السلام کا برف سے نفیس اس جنگ کے اندر شرکت کرنا، جس کو غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام آپ نے خود شرکت فرمائی ہو، اور جس میں آپ نے شرکت نہ کی، آپ کے صحابہ خود جا کے لڑے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اس کو عمومی طور پہ جنگ کہا جاتا ہے، لیکن جس میں حضور علیہ السلام نے خود شرکت کی ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے کے اندر غزوہ احد ہوا، جس کی 3 تاریخیں زیادہ مشہور ہیں، جس طرح ایک روایت میں 8 شوال کا آتا ہے، ایک روایت میں 13 شوال کا آتا ہے، اور ایک روایت کے اندر 15 شوال مکرم کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے کہ 15 تاریخ کو غزوہ احد ہوا۔ یاد رکھیں کہ اسلام 2 طرح سے پیدا ہے، ایک ہے ظاہری طور پہ تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کفار لوگ ظلم و ستم پہ اتر آئے اور اسلام کی نفی کرتے ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوں، اللہ کی توحید کا اعلانیہ طور پہ انکار کرتے ہوں، تو پھر یہ دین اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ پہلے کتاب و سنت سے تبلیغ کی جائے، دین کے احکامات کو بیان کیا جائے۔ اگر تو لوگ قرآن و سنت کی تعلیم کو سن کے دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو فاتحہ، اور اگر آگے سے لوگ اگر جائیں، اعتراضات کریں اور گستاخی پہ اتر آئیں، تو پھر اسلام جو ہے پھر جہاد کا حکم دیتا ہے
اللہ کی رضا اور ناراضگی کو بیان کیا گیا۔ خوش نصیبوں نے کلمہ پڑھا جنہوں نے وہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور کچھ ایسے بد نصیب تھے جو دشمنی پہ اتر آئے، اور اس دشمنی کے اندر بھی انہوں نے سب سے پہلے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، جس کو ہم نے ماہ رمضان کے اندر بیان کیا تھا۔ اور بدر کے میدان میں بڑے بڑے کفار لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قتل ہو گئے، تو جو بقیہ پیچھے بچ گئے انہوں نے اب یہ ارادہ کیا کہ ہم مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ مسلمانوں سے قتال کریں گے، اب ہم اپنے بڑوں کا بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ لینے کی غرض سے کم و بیش 1 سال کے بعد 2 ہجری کو بدر کے میدان کے اندر جنگ ہوئی، اور 3 ہجری کو شمال کے مہینے میں احد کے میدان میں جنگ ہوئی۔ بدر میں ان کی صورتحال بظاہر بہت طاقتور تھے، بہت ساز و سامان، 1000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کی جوان بالکل تھوڑی تھی، 313 حصے کام تھے۔ اور اس کے بعد جب ان کو شکست ہوئی تو بدلہ لینے کی غرض سے بجائے کہ وہ مدینے سے باہر کسی میدان کے اندر پڑاؤ کرتے، تو وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے انہوں نے سیدھا مدینہ شریف کے اندر داخل ہو گئے، اور احد کے میدان میں، احد کے مقام پر جہاں پہ جبل احد ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر پتھروں پہاڑوں کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور کفار لوگ، لیکن فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ احد پہاڑ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ احد کے میدان میں مسلمان اور کفار کا آمنا سامنا ہوا، اور اس جنگ کے اندر 3000 کفار تھے بمائے ساز و سامان، اور بدلہ لینے کی غرض سے آئے تھے۔ جب بندہ ایک مرتبہ شکست کھا جائے اور اب دوبارہ جب وہ پلٹے بدلہ لینے کے لیے، تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے آتا ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے آتا ہے، کیونکہ اب اس کی نیت بدلہ لینے کی ہے کہ پہلے ہمیں اتنا نقصان ہوا، تو اب نقصان پورا کرنے کے لیے وہ بندہ پہلے سے زیادہ تیاری کر کے آتا ہے۔ تو کافی لوگ بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ مدینہ شریف میں آئے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کے درمیان اعلان جہاد فرما دیا، صحابہ اکٹھے ہوئے، 1000 کا لشکر تیار ہوا، جس میں سے 700 صحابہ مومن تھے، اور 300 ایسے تھے جو عبداللہ ابن سلول کی پیروی میں، عبداللہ ابن سلول یہ کہتا تھا کہ بدر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سربراہ تھے، تو اب احد میں میں سربراہ بننا چاہتا ہوں، تو لہٰذا میری بات کو مانا جائے، جو میں کہوں میرے حکم
کی وجہ سے اوپر چڑھائی کی وجہ سے وہ نیچے کو تشریف لے آئے ہیں، تو اب وہ زیادہ پہاڑ جو اونچا نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا رہ گیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس پہاڑی کے ساتھ خالی جگہ کی جہاں سے راستہ آتا تھا جو احد کی طرف بڑھتا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ 20 صحابہ کو یا 50 صحابہ کو، دونوں روایتیں ملتی ہیں، وہاں پہ حکم دیا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے، یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اس مقام کو سنبھالنا ہے، ادھر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو آپ نے اس کے ساتھ خلاف کرنا ہے، ورنہ آپ نے ادھر سے ہٹنا نہیں ہے جب تک میں تمہیں کہہ نہ دوں۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے حملے کے اندر مسلمانوں کو بڑی عالی شان فتح عطا فرمائی، اور کفار جو ہے وہ اپنے پاؤں جما نہ سکے، وہ بھاگ گئے۔ بڑا تفصیلی بات ہے لیکن میں مختصر بیان کرتے ہوئے کہ آپ جب کفار لوگ کافر لوگ یہاں سے بھاگ گئے کنارہ کر کے، تو جو صحابہ جنگ کر رہے تھے انہوں نے کافروں کا بچا ہوا ساز و سامان اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور ایسی صورتحال میں تمام صحابہ کی جو نظریں تھیں اب وہ میدان کے اندر جو ساز و سامان کو چھوڑ کے بھاگے، کوئی اپنے جانور چھوڑ کے بھاگے، کوئی تلواریں چھوڑ کے بھاگے، جو ضرورت کی چیزیں تھیں انہوں نے اپنی جان کو بچایا اور ساز و سامان چھوڑ کے انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا۔ اب ایسی صورتحال میں وہ صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ تم لوگوں نے یہ مقام چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی کہ سارے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کے یہ مال اکٹھا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے وہ مورچے کو چھوڑا، اس جگہ کو چھوڑا کہ اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، تو اب ایسی صورت میں اب ہمیں جانا چاہیے، جیسے صحابہ مال اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی مال اکٹھا کریں۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے جب وہ جگہ کو چھوڑا تو نتیجے میں کیا ہوا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یہ کافروں کی طرف سے ان کے سپہ سالار تھے، ان کے سردار بن کے آئے تھے، ان کی پیروی کے اندر کافر لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے کہ اب ایک جگہ ہمیں خالی نظر آ رہی ہے جہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس بلایا کہ واپس پلٹ آؤ، اب ہمیں ایک جگہ مل گئی ہے جہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اب یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پہ وہ سارے کافر لوگ واپس پلٹے، جو بھاگ چکے تھے، جو مارے گئے وہ ادھر ہی تھے اور جو بھاگ چکے تھے وہ واپس پلٹے۔ ان کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، ابھی یہ بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، یعنی کہ کافروں کے اندر بھی بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے بہادر جنگ احد کے اندر آئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی۔ حضرت غاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور میرے محبوب نے فرمایا ہے غاشی میرے سامنے نہ آیا ہے کہ مجھے وہ وقت بھولتا نہیں ہے جب احد کے میدان میں جب تو نے میرے چچا کو قتل کیا، اور پھر قتل کیسے انداز میں کہ جسم کے مختلف حصے کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ نکالا گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندا نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ
لڑی گئی اور کفار کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ اس کے دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جب مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، اس کے بعد دوبارہ کافروں نے حملہ کیا، تو یہ دوسری حالت تھی۔ اس حالت کے اندر مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی ہوا، کچھ صحابہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے نامور صحابہ اس
لمحہ فکریہ ہے اس امت کے لیے، اس جوانوں کے لیے خصوصاً، کہ جو روزانہ رب کے دربار سے آ گئے اور ہم سن کے بنا کے بند کر کے لیٹے رہے، اور ادھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، آج شادی ہوئی، رات گزری، ابھی جوان 18 سال کے، 18 سال کی عمر میں تو بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی بڑی سوچیں ہوتی ہیں، اور جب پہلی رات گزری ہو تو بندے کی جو ہے وہ سوچیں بھی پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن سب کو چھوڑ کے حضور کے کہنے پہ لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہ یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے، یہ حقیقتاً عشق مصطفیٰ کی علامت ہے۔ آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں، آج ہم لوگ مسلمان ہونے کے دعوے سینکڑوں کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ صبح کے وقت اذان کی آواز سنے، مؤذن سے پکارتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، چھوڑ دو بستر کو، آ جاؤ اللہ کی گھر کی طرف، آؤ نماز ادا کریں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور ہم کہتے جناب ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں، ہم سے بڑا مسلمان مومن کوئی نہیں۔ یہ آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ غیر تو چلو جو کر رہے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے، وہ کافی لوگ ہے، ظاہر ہے ان کے سامنے تو ہم چونکہ جیسے ابو جہل کے سامنے صحابہ تھے، آج ہماری بھی وہی پوزیشن ہے، لیکن وہ لوگ اسلام کی دشمنی کے اندر مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آج مسلمانوں کے اوپر یہ وقت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہو اور کروڑوں میں گنتی کے چند یہودی ہوں، غیر مسلم ہو اور مسلمانوں کے اوپر قابل ہو جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، آج ہم لوگ نام کے مسلمان، کردار کے مسلمان نہ رہے، ہم نام کے عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول کو کہتے ہیں جناب یہ نبی کا فرمان اس کا عمل کر لو، آگے سے جھگڑتے، آگے سے اعتراض کرتے، آگے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم ہیں پکی عاشق رسول۔ یہ ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے یہ صورتحال بن چکی ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور مسلمانوں کو دھاجے پوجے کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اپنے ایمان کے اندر یہ جو بدعملیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارے کردار کے اندر یہ جو بدفعلیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کی بنا پہ آج مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس واسطے خدا صحابہ کے واقعات کو سن کے صرف خوش نہ ہو، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، رب کا شکر ہے، لیکن اپنی یہ جوانی، اپنی یہ جو عزت ہے، اللہ نے یہ جو ہمیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اس کو دین اسلام کے لیے قربان کرو، اپنی جوانیاں دین کے نام پہ قربان کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ بوڑھے ہو کے تو پھر نمازیں پڑھ لیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان ہو کے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اس بندہ مومن کے لیے جو بندہ جوانی میں توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ اب میری مرضی نہیں، اب تیری مرضی چلے گی، اس کا نام توبہ ہے۔ یا اللہ میری مرضی نہیں، تیرے محبوب کی مرضی چلے گی، اس کا نام توبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں پھر وہی کام ہوتا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو دھوکے بازی ہے، اپنے ساتھ خود دھوکا کرتے ہیں۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ کہ یا اللہ میری مرضی کوئی نہیں، میں کچھ نہیں، یا اللہ کوئی تو ہے، تیرے محبوب کا جو حکم ہے بس وہی ہے، جو تو کہے وہ مانوں گا، جو تیرا محبوب کہے وہ مانوں گا، اپنی مرضی نہیں۔ غلام وہی ہوتا ہے جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ گھر میں ملازم رکھ لیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کام کرے ہم 2 گھنٹے اس کو نہیں رہنے دیں گے، کیوں؟ اپنی مرضی کرتا ہے، نکل جائے یہاں سے، جو حضور کا امتی بن کے حضور کی مرضی نہ کرے
پھر کہ جناب میں عاشق رسول ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ دھوکے باز ہے. جو بندہ دھوکے باز ہوتا ہے، فراڈیا ہوتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ نقصان کی کوئی صورت ہے. اس واسطے آج اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے کردار کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ ہمارے اندر جو کمیاں اس کو دور کیا جائے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ پھر وہی عزت عطا فرمائے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ جناب یعنی آپ کا تو بازو پکڑ کے آپ کو باہر لگا دے گا، ایسا نہیں ہے. جب تک ہم لوگ خود کوشش نہیں کریں گے، ہم لوگ خود ہمت نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے لیے وہ آسانی والے راستے نہیں ہو سکتے. اس واسطے آج حکومتوں کی طرف سے پابندیاں، غیروں کی طرف سے پابندیاں مسلمانوں کے اوپر خاص کر، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اپنے دین کے ساتھ بغاوت کر دی ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی عزت دوبارہ اللہ عطا فرما دے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی ہے. اور دیکھو صحابہ کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. میرے محبوب خود فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. پوری امت کے اندر بڑے بڑے غوث قطب ولی گزر چکے، لیکن وہ مقام اور مرتبہ ان کو نصیب نہیں جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا. اور کچھ صحابہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا. ظاہری طور پر نماز کا وقت نہ آیا، جنگ کے اندر شامل ہوئے، شہید ہو گئے، مارے گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابیت کا مقام عطا فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب جنگ احد کا ماحول دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے آؤ جہاد کرے. آپ جہاد کی تعلیم دے رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی یہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ابھی کلمہ میرے محبوب کا نہیں پڑا، لیکن جب جناب علی میرے محبوب علیہ السلام کا یہ پیغام سنا کہ آؤ مسلمانوں کی طرف جہاد کرے، آؤ جناب اسلام کی خاطر کافروں کے ساتھ جہاد کرے، جب یہ سنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا یا نبی اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں پھر مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں کافروں کی طرف سے لڑ لوں پھر مجھے کیا دیا جائے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کافروں کی طرف سے لڑے گا اللہ تجھے جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. اگر میرا کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کے ساتھ مل کے میری طرف سے لڑے گا کافروں کے ساتھ، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. میرے محبوب علیہ السلام سے وہ حضرت حسین فرماتے ہیں اے محمد مجھے پھر اپنا کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھا میرے محبوب کا. جنگ کی ابھی نماز کا وقت نہ ہوا، جنگ کرتے کرتے ظہر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا تو حضرت حسین کو دیکھ لے. نہ نماز پڑھی گئی، نہ روزہ رکھا گیا، نہ قرآن کی تلاوت کی گئی، حتیٰ کہ کوئی غسل بھی نہ کیا، لیکن اللہ نے مقام و مرتبہ وہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا کے اندر لوگ وہ سے پاک و بڑا جناب ولی اللہ مانتے ہیں. لوگ جناب حضرت دادا علی عمر کی بڑی عزت کرتے ہیں، حضرت خواجہ جنیدی کو جناب بڑا بلند و بالا مقام والا ولی اللہ مانتے ہیں. لیکن فرمایا جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کا مقام اپنی جگہ پہ، انہوں نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، سارا دن روزے سے رہے، لیکن خالق کائنات جل شانہ نے وہ مقام وہ مرتبہ جو حضرت حسین کو اللہ نے عطا فرمایا نہ کسی غوث کو ملا نہ کسی قطب کو ملا ہے. پتہ چلا جس نے میرے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ، ظاہری طور پہ میرے محبوب علیہ السلام کے کہنے پہ حکم کو مان لیا اور حضور علیہ السلام کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لیا، اس کا مقام و مرتبہ غوث پاک سے بھی بلند ہے، داتا علی حجویری سے بھی بلند ہے، خواجہ جنیدی سے بھی بلند ہے. انہوں نے عبادت کر کر کے وہ مقام پایا، لیکن اس مقام تک پھر بھی نہ پہنچ سکے جس مقام تک حضرت حسین پہنچ گئے. وجہ کیا ہے؟ ادھر ساری زندگی کی نمازیں، سجدے، قرآن کی تلاوتیں، روزے سب کچھ ہے، لیکن ادھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں. آخر کون سا ایسا عمل تھا
جس نے وہ سے آپ سے بھی بڑھ کے مقام حضرت حسین کو عطا فرمایا. اور میرے محبوب نے فرمایا یہ میرے صحابہ امت کے روشن ستارے ہیں. تو فرمایا یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا صرف ایک ہی عمل تھا، وہ ظاہر طور پہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا تھا. تو اس واسطے حضور علیہ السلام کے اگر ہم واقعی پکی عاشق رسول ہیں تو پھر جب صبح کے ٹائم جب ایک طرف جہاد کی بات آئی تھی، آپ مجھے بتاؤ جہاد کرنا مشکل ہے یا نماز کی 2 رکعتیں فجر کی پڑھنا مشکل ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. ہاں جی بولو تو صحیح. غصہ کر رہے ہیں؟ نہیں غصہ کر لو تو میرا کی رہتا ہے، نقصان تو اپنا ہی کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ جہاد کرنا قتال کرنا مشکل ہے یا 2 رکعتیں فجر کی پڑھنا مشکل ہے؟ بتاؤ اور بولو تو صحیح. جہاد کرنا اچھا دونوں کا سان کام کیا ہے؟ پکا پکا عاشق رسول کا ہاتھ کھڑا کر کے اتنا کھڑے باقی عاشق رسول ہے. عاشق رسول کو وہ ہے بنو جو حضرت حنظلہ تھے. ایک دفعہ سنا صرف بات جہاد تو دوبارہ مڑ کے بیوی کو نہیں دیکھا، دوبارہ کہا نہیں مڑ کے دیکھا کہ جناب ادھر آدھی دلہن سے چھڑ کے جا رہے ہیں. تو کڑی جوان 18 سال سے 18 سال کا جوان تیرا 100 مان ہونے ایویں دی بیوی اور بیٹی میں کا کاروبار ہے میں بیٹھ بارے سے یہ نوکری ہے مطلب سوچے سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. اب چونکہ ابھی جہاد کا اعلان نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے. اب بات گزر گیا ہے لیکن میں آخری بات کر کے بات کو جلدی سے ختم کر دیتا ہوں. ایک ہے قتال کر کے جہاد کرنا جو جنگ کی صورت بن جاتی ہے، اور ایک ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. ایک جنگ سے میرے محبوب واپس پلٹ رہے تھے اور صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو قتال کر کے آ رہے ہیں، ابھی تو گھر میں واپس لوٹے نہیں ہیں، اب جہاد اکبر اس سے بڑا ہو جہاد کیا ہوگا کہ کافروں کے ساتھ جہاد ہے، کچھ ہمارے مارے گئے کچھ ان کے مارے گئے. اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی، ہم فتح اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. اب اس سے بڑا جہاد کون سا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. سوتے ہوئے امیر کو چھڑ دے، بستر کو چھڑ دے، بیوی بچے چھڑ کے مسیح آ کرنا یہ جہاد اکبر ہے. میدان جہاد کے اندر بندہ مارا جائے تو وہ شہید ہے. نبیوں کے بعد اگر کسی کو رتبہ ملا تو شہادت کا رتبہ ہے. تو فرمایا اگر کوئی بندہ نماز کی محبت میں اگر مسجد جاتے ہوئے دین کی محبت میں گھر سے نکلے اور راستے میں چلتے ہوئے بندہ مارا جائے قتل ہو جائے یا بندہ ویسے اس کا آخری وقت آ جائے اسرائیل آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مقام بتاتا. اس لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا واقعی بڑا مشکل ہے. 2 رکعتیں پڑھنا بڑا آسان ہے. اس لیے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو میرے کو سمجھ آمین.